السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فهم على بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ فاطر پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 40 اور 41، اور یہ سورہ فاطر کا آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ترجمہ: قل، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، شرکاءکم الذین، تم جو شریک ٹھہراتے ہو جن لوگوں کو، تدعون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی، دکھلاؤ مجھے، ارو دکھلاؤ، نی مجھے، ماذا خلقوا، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض، زمین سے، ام لہم شرکن، یا ان کے لیے کوئی شرک ہے، کوئی حصہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، ام یا آتیناہم، ہم نے دیا ان کو، کتاباً، کوئی کتاب، فہم، پس وہ، علی بینۃ، کوئی دلائل رکھتے ہیں، منہ، اس سے، بلکہ ان یعد الظالمون، نہیں ہے وعدے ان ظالموں کے آپس میں، بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ساتھ، الا غرورا، مگر دھوکہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، یمسک، جس نے تھاما ہوا ہے، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، ان تزولا، یہ کہ وہ زائل نہ ہو جائے، ٹل نہ جائے، ہل نہ جائے اپنی جگہ سے، وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر وہ ٹل جائیں، ہل جائیں، زائل ہو جائیں، ان امسکہما من احد، نہیں ان کو تھام سکتا، روک سکتا، من احد، کوئی ایک بھی، من بعدی، اس کے بعد، انہ کان، بے شک وہی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس، حلیماً، تحمل والے، غفوراً، بخشنے والے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے علمی طور پر یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ وہی عالم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے غیوب کو
وہی جانتا ہے، ہر قسم کا غیب اسی کے پاس، انہ علیم بذات الصدور۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے تو انسانوں کو ایک دوسرے کا وارث بنایا ہے، ایک دوسرے کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اللہ کی اس مینجمنٹ پر قائم رہا جاتا۔ اللہ نے راہ ہدایت دی، رہنمائی دی، اب اس پر قائم رہنا ضروری ہے، اور اگر کوئی قائم نہیں رہتا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اگر وہ کفر کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے سچی جماعتوں کی، تو اللہ رب العزت کے ہاں بیزاری ہے، اور اسی طرح یہ گھاٹے میں ہے۔ آج اللہ رب العزت غور و فکر کے ساتھ ساتھ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ دلائل پیش فرما رہے ہیں کہ غور کیجئے، ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، جن کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہو، جن کو بڑا سمجھتے ہو، عالی نال سمجھتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، آپ ذرا مجھے بتائیے ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے؟ دو بڑی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی، ایک زمین اور ایک آسمان، اور پھر سارا کچھ اس آسمان اور زمین کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت دلائل سے بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا بتلاؤ کہ زمین سے کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے، اسی طرح آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، تو زمین کو یہ پیدا نہیں کر سکتے، آسمان کو پیدا نہیں کر سکتے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا خالق، مالک، رازق اللہ کی ذات اقدس ہے۔ تو پھر یہ کفر کیا کر رہے ہیں؟ سچی جماعتوں کا مقابلہ جو کرتے ہیں، اعلیٰ فلسفی کو ٹھکراتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو کیسے کر لیتے ہیں؟ تیسری دلیل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے اس شرک پر، یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ جو سچی جماعتوں کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو کیا ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ فہم علی بینۃ منہ، کہ جس سے وہ دلیل پیش کر سکیں۔ تو کوئی ان کی جو فکر ہے، فلسفی ہے، اس پر کوئی کتاب ہے، کوئی ثبوت ہے جس کو پیش کر سکیں؟ اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک جملے میں ان کے مائنڈ سیٹ کو ارشاد فرما دیا، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ یاد رکھیے یہ ایک سوچ ہے، دھوکہ دہی کی سوچ، یہ ایک فریب کی سوچ ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈسکشن کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ دیکھو میرے عزیزو، جب فطرت پر غور و فکر نہیں کریں گے، سورۃ الفاطر اللہ نے یہ فطرت پر جو پوری کائنات کی تشکیل کی ہے، آسمان، زمین اور دیگر مخلوقات کی، یہ اس پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ تو جب فطرت سے ہٹ گئے، اللہ کا انکار کر دیا، تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ پھر اللہ دلائل ارشاد فرماتے ہیں، سنیے توجہ سے، ان اللہ یمسک السماوات والارض۔ آپ اور ذرا آگے
توجہ کیجئے، غور و فکر کیجئے کہ آسمان اور زمین کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اتنا بڑا آسمان جو بغیر ستون کے نظر آتا ہے، اور زمین یہ اللہ ہے جنہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر یہ دونوں ہل جائیں، ٹل جائیں، تو ان میں کسی ایک میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو پکڑ سکے۔ میرے عزیزو، یہ جتنا کائنات کا نظام ہے، نظام شمسی ہے، قمری ہے، آسمان، زمین، اور پھر زمین کے جتنے وسائل ہیں، ان پر اگر غور و فکر کیا جائے تو اللہ رب العزت ہی ایک بڑی ہستی ہے، بڑی طاقت ہے، اس کی اختیارات کا مالک ہے، مختار کل ہے، جو ان تمام چیزوں کو تھامے ہوئے ہے اور اس کی مینجمنٹ کی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کیا اختیار ہے؟ ان مشرکین کے پاس کیا اختیار ہے؟ جن کو یہ بڑا سمجھتے ہیں متکبرین، ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، اس پورا کارخانہ قدرت اللہ کی طرف سے ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ تحمل والے ہیں۔ ان مشرکین کی کارستانیاں دیکھتے ہیں، عمل و کردار دیکھتے ہیں، لیکن اللہ برداشت کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اور غفورا، بخشنے والے ہیں۔ اگر کوئی سمجھ جائے، اللہ کی طرف رخ کر لے، توبہ کر لے، اللہ فوراً بخش دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اللہ سے جڑنا ہے، اللہ کی رضا سمجھنی ہے، اعلیٰ فکر اور شعور حاصل کرنا ہے، اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے معذرت کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور اللہ جو ہی ہم توبہ کریں گے فوراً معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور اپنی محبت اور رضا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ایک دوست ہمارے بیمار ہے، فالج ہوا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اور دیگر جو لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعائیں کیجیے۔ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔